السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم شیخ عاقل بھائی حافظہ اللہ تعالی، ماشاء اللہ. میں عمران احمد صابر بھائی بات کر رہا ہوں بہاولپور سے، پاکستان سے. سوال میرا یہ ہے کہ کس قسم کے علماء سے علم حاصل کیا جائے، کیونکہ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ ہم نے علماء سے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا. تو مختلف قسم کے علماء ہیں، اور بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کا دور دور سے بھی قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو موجودہ حالات میں ہم پاکستان میں ہیں، تو وہ علماء کرام کون کون سے ہیں جن سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، یا دنیا کے میں کون کون سے علماء کرام ہیں جن سے ہم قرآن و حدیث کا علم حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے جواب عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی بہت شکریہ آپ کا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں اور ہم سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ علماء، کن علماء سے ہم علم حاصل کریں، کن علماء سے فتاوی جات لیں، کن علماء سے سوال کریں جو کہ ہمیں صحیح قرآن و سنت کے جوابات دے کر ہماری راستے آسان کر دے، جنت کا حصول ہم پر آسان ہو جائے. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے، یا شیخ صالح العثیمین یا دیگر علماء سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یجب علی المسلم، ایک مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے دین کو کہاں سے لے رہا ہے اسے خیال رکھنا چاہیے، اور ہر ایرے غیرے ممن حب و دب، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے جو اس کا اہل نہ ہو سوال یا فتویٰ نہیں لینا چاہیے، نہ ہی تحریری طور پر، اور نہ ہی یوٹیوب پر، اور نہ ہی فیس بک پر، اور نہ ہی مجالس میں. جبکہ اہل علم کے بارے میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ حکم دیتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. النحل آیت نمبر 43. ہمیں اللہ رب العالمین جب سوال ذہن میں آتا ہے تو اس کا حل تلاش کرنے کے لیے اہل ذکر کا ہمیں اشارہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اہل علم سے رجوع کریں. شیخ بن باز یہ فرماتے ہیں وَأَهْلُ الذِّكْرِ هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ. یہ وہ لوگ ہیں، اہل ذکر سے کیا مراد ہیں؟ وہ لوگ جو کہ العلم، اہل العلم بالکتاب والسنہ، وہ لوگ جو کہ کتاب و سنت کا علم رکھتے ہوں. یہی بات شیخ خالد المصلح کہہ رہے ہیں. میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ نصیحت کروں گا، الاستفتاء اللہ تعالیٰ يقول فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لا يصح أن يتوجه الإنسان. ہمیں اس بات کو بہت سیریس لینا چاہیے کہ ہم اہل علم کی طرف اپنے سوالوں کو بھیجیں، اور اہل علم ہی چونکہ وہ اس فیلڈ کے ماہر ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ انہی کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ ہمارے راستوں کو منور کر سکیں قرآن و سنت. ہم جب کسی خاص مکتب فکر کے حامل بن جاتے ہیں تب پھر ہمارے اندر ایک جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس مکتب فکر کی ہمیں زیادہ فکر رہتی ہے کہ ایسا سوال، ایسا جواب دیا جائے جو کہ اس مکتب فکر کے مطابق ہو. اگر یہ کہا جائے کہ وہ لوگ، وہ علماء، وہ مشائخ جو کہ قرآن و سنت سے آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہوں، مسئلے کی تعصب سے پاک ہوں، دور رکھتے ہوں، ائمہ جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، چاہے وہ 4 امام ہوں یا اس کے بعد کے یا اس سے پہلے کے ائمہ گزرے ہوں، ان ائمہ کے اقوال کا، ان ائمہ کا سب کا احترام کرتے ہوں، اور سب کے مسائل جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوں، اپنے فتاویٰ کو قرآن و سنت سے مزین کر کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہوں. ہمارے یہاں چینل پر
समाहत शेख अब्दुल अजीज बिन बाज हैं, मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब, जो एक सनद की हैसियत रखते हैं आलम इस्लाम में। इसी तरीके से शेख सालेह अल उसैमीन हैं, शेख अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, अब्दुल अजीज़ आल शेख हैं, शेख सालेह अल फौज़ान हैं, साद अल खतलान हैं, शेख डॉक्टर खालिद अल मुस्लिह हैं। तो कई उलमा ऐसे बर्र सग़ीर के बड़े उलमा आपके पाकिस्तान में बहुत सारे उलमा हैं, आप उनका नाम लीजिए। शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफ़िज़हुल्लाह हैं, कई मरतबा यहाँ आते हैं, मेरी मुलाकातें उनसे हैं, उनकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन उलमा का साया हमारे सरों पर कायम रखे, और जो इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्रों का जन्नत का बाग बनाए। लेकिन जो मोहतात रहना चाहिए हमें वो ये, जैसे कि खालिद अल मुस्लिह भी कह रहे हैं, उनकी आवाज़ में सुनवाता हूँ। बिलमज़हब, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं मार्केट में जो कि उलमा नहीं हैं, आलिम नहीं हैं, लेकिन आलिम जैसा वो कारनामा अंजाम दे रहे हैं। कहने वाला ये भी कह सकता है कि जनाब आप आकिल साहब, आप भी तो उन्हीं में से हैं, क्योंकि आप आलिम नहीं हैं। आपके बारे में तो ये भी कहा गया है कि आप आलिम नहीं हैं और आपसे इल्म हासिल नहीं करना चाहिए। भाई मेरे, जिसने ये कहा है कि आलिम नहीं हूँ मैं, उसने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आलिम हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं मुफ्ती हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल पर हम सऊदी अरब के किबार उलमा और मशाइख के फतावाजात आपकी ज़ुबान में नकल करते हैं। अब ये जो फतवे हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिन लोगों ने ये कहा ना कि आकिल साहब से सवाल या उनके चैनल से इल्म हासिल ना करें, उनसे अगर पूछा जाता है तो किससे इल्म हासिल करें, तो वो ये कहते हैं कि शेख अब्दुल अजीज बिन बाज से, शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन से, शेख सालेह अल फौज़ान से, इन उलमा से इल्म हासिल किया जाए। अब आकिल का काम ये है कि अगर इन उलमा के फतावाजात उर्दू में आपकी खिदमत में आसान ज़ुबान में पेश कर दे, तो गोया ये मेरा फतवा मैं नकल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उन्हीं उलमा के फतवे नकल करके दे रहा हूँ जिनके बारे में हमारे सलफ़ी उलमा बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से जिन्हें देखते हैं। तो हमारे यहाँ बर्र सग़ीर में ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान में एक ऐसा ग्रुप भी वजूद में आया है जो कि आलिम तो नहीं है, लेकिन लोगों ने उनसे अपना सवाल या बल्कि ऐसे प्रोग्राम भी वो चलाते हैं, बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं उनके, यार मैं समझा कई मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके, और वो कहते हैं कि डेयर टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप कुछ भी पूछें हम आपके सवाल का जवाब देंगे। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये फरमा रहा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तो अहल इल्म से हमें रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये जो फील्ड है फतवा नवीसी की या फतवा देने की या सवाल का जवाब देने की, ये एक ख़ास लोग हैं जिनको ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलाहियतें अता फरमाई हुई हैं। तो आपका काम और हमारा काम ये होना चाहिए कि उलमा से इल्म हासिल करें, और उन उलमा से ख़ास तौर पर जब आती है बात फ़न हदीस की, जब आती है बात फ़िक़ही मसाइल की, जब आती है बात ऐसे मसाइल की जिसमें जहाँ पर इज्तिहाद और गौर व फ़िक्र ज़रूरी है, तो ऐसी सूरत में हम किबार उलमा की तरफ रुजू करें और उनसे अपने सवाल का जवाब हासिल करें। बाज़ मरतबा ये होता है कि फ़लाँ आलिम ने एक बात पेश कर दी है, दूसरा बड़ा आलिम है वो एक दूसरी बात को पेश करता है। मेरा और आपका मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि जो बात कुरान और सुन्नत से अक़रब इला सवाब आपको नज़र आती है उसको आप तस्लीम कर लें। क्यों? क्योंकि कल अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवाब आलिम ने नहीं देना है, आलिम अपनी बात का जवाब देगा, आपको अपनी बात का जवाब देना है। शेख खालिद अल मुस्लिह ये फरमा रहे हैं कि दुनिया में जब हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, रिश्ता ही अगर आप करना चाहते हो, लड़कियां लड़कों के बारे में 100 सवाल करती हैं, लड़के लड़कियों के बारे में या उसके ख़ानदान के बारे में 100 सवाल करते हैं। कोई चीज़ ख़रीदनी हो, फ़ोन ख़रीदना हो, इसके बारे में ये क्या क्या है, कौन है, जाली तो नहीं है, फैब्रिकेटेड वो लोगों ने बनाकर मार्केट में डाले हुए हैं, फेक कोई एजेंसी तो नहीं है, एजेंसी भी डीलरशिप इसकी असली है या नकली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम तहक़ीक़ करने के बाद ही चीज़ों को ख़रीदते हैं। तो दीन को क्या आसान है? दीन जिस पर हमारी आखिरत का इन्हिसार है,
تو شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ من حب و دب، ہر ایرے غیر نتھو خیرے سے اس طرح سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو میں آپ کو اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اہل حدیث علماء، سلفی علماء موجود ہیں دنیا میں، بر صغیر میں، ان علماء سے آپ جڑ کر رہیں، علم حاصل کریں، اور اگر کسی بات میں ان علماء کے اقوال میں اختلاف آپ کو نظر آتا ہے تو اختلاف ہونے سے آپ کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یہ ان کے اندر تو اختلاف ہے اور میں انہی کو چھوڑ دوں۔ کیوں؟ اگر یہ فون میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے مارکیٹ میں کہ فلانا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ 2000 کا ہے، دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ 2500 کا ہے، نہیں یہ تو بہت اختلاف ہے بھائی 500 ریال کا، میں فون ہی نہیں خریدوں گا، تو فون خریدنا آپ نہیں چھوڑتے بلکہ مزید تحقیق کرتے ہیں۔ اور بہت سارے علماء ہیں جو اپنی باتوں سے جب ان کو دیکھیے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولود کے کان میں اذان دینے کے بارے میں ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا یہ سنت ہے۔ جب ان کی تحقیق یہ پہنچی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صحیح نہیں ہیں، ضعیف روایات ہیں، تو انہوں نے اس موقف سے رجوع کر لیا۔ تو یہ جذبہ جن علماء کے اندر آپ پائیں ان سے آپ علم حاصل کریں کہ وہ کبھی بھی اپنی انا اور اپنی اکڑ کو اولین یا پرائرٹی دے کر اس پر جمود نہ ہو، بلکہ جب قرآن و سنت کی بات آئے تو قرآن و سنت کی طرف رجوع کر لیں۔ تو ہمیں ان علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو کہ اہل علم ہیں، قرآن و سنت کا علم جن کے پاس ہے، جو سلفی علماء ہیں، جو اہل حدیث علماء ہیں۔ اور اگر کسی سے کوئی بات اختلاف کی آپ کو نظر آتی ہے کہ فلانا عالم یہ کہہ رہا ہے، فلانا عالم یہ کہہ رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اقرب الی الصواب قرآن و سنت سے جو بات جو دلیل سے بات آپ کی آتھنٹسٹی آپ کو نظر آتی ہے نا، اس پر آپ عمل کر لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو تو آپ ہی کو جواب دینا ہے نا۔ اللہ آپ سے پوچھے گا، آپ کہیں کہ نہیں جناب وہ تو بہت سارے لوگ تو یہ کر رہے تھے، میں نے لوگوں کی بھیڑ کو کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھیڑ کی طرح ہی، نہیں بھائی بھیڑ کی طرف چلنا نہیں ہے، آپ کو قرآن و سنت کی طرف چلنا ہے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو میرا اس ویڈیو سے آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، ادب اور شائستگی سے آپ اسے درج بھی کر سکتے ہیں۔ تو شیخ خالد المصلح بھی یہی فرما رہے ہیں، شیخ عبدالعزیز بن باز بھی یہی فرما رہے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سے مراد یہ ہے کہ اہل الذکر سے ہم اہل علم سے، وہ لوگ جو کہ اہل العلم بالکتاب والسنہ، ان سے پوچھا جائے جو کہ دین کا اور قرآن و سنت کا علم رکھتے ہوں، اور ان لوگوں سے سوال نہ کیے جائیں جو کہ قرآن و سنت کا علم نہیں رکھتے ہوں۔ بلکہ بہت سارے مسائل میں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا انہیں کسی راسخ عالم نے ان کے بارے میں کچھ کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ راسخ علماء ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے اور وہ مفتی بنے پھرتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں اپنے دین کی حفاظت کیجئے اور دین سیکھنے کے لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان سے جڑیے جنہیں اہل ذکر کہا جاتا ہے، اور وہ ہیں جو قرآن اور سنت کا علم رکھتے ہوں۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم